پاکستان کا 75واں یوم آزادی، بانی قائد کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ بحریہ کے چاق و چوبند دستوں نے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی کوموڈور سہیل احمد نے مہمانوں کی خطاب میں تاثرات درج کیے۔ بانی قائد کے شہر میں آزادی کا شاندار جشن، کراچی سے خنجراب تک فضائیں پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھیں، چاروں سو سبز ہلالی پرچم کی بہار، قوم کا وطن سے تجدید عہد وفا کا اظہار، شہر قائد کے باسیوں کا ملی جوش و جذبہ عروج پر، قریہ قریہ آزادی کا جشن، رات گئے شاندار آتش بازی، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے منور، اہم عمارتیں برقی قمقموں سے جگمگا اٹھیں۔ یوم آزادی پر بانی پاکستان کو زبردست خراج عقیدت۔ کراچی میں وزیر مینشن کے باہر قائد اعظم محمد علی جناح کا قدآور مجسمہ نصب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے افتتاح کیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بھی ہمراہ۔ مسیحی کمیونٹی کا جشن آزادی پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کا منفرد انداز، پرانے ملی نغموں پر میش اپ تیار کر لیا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے بلدیہ عظمیٰ میں پرچم کشائی کی تقریب، آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا، تاجر بھی شانہ بشانہ، اولڈ سٹی ایریا ٹمبر مارکیٹ میں قومی پرچم لہرا دیا۔ پاکستان تیرے لیے دل ایک ہوا، یوم آزادی کے موقع پر پاک بحریہ کے نغمے کا پرومو جاری۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ خصوصی پرومو پاکستان بحریہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کا خوبصورت عکاس ہے۔ جشن آزادی کی مناسبت سے بابا آئی لینڈ فٹ بال گراؤنڈ میں میچ، ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل افتخار حسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ترقی اور ملکی سالمیت کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ پاکستان نے بھارت سے آنے والے مسافروں پر سے سفری پابندی ہٹا دی، نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ بھارت سمیت 11 ممالک کو کیٹیگری سی سے نکال دیا گیا۔ سول ایویشن کا کہنا ہے کہ کیٹیگری سی ملکوں میں صرف پاکستانی شہریوں کو وطن واپسی کی اجازت ہوگی۔ کیٹیگری سی ملکوں سے غیر ملکی شہریوں کے پاکستان آنے پر پابندی برقرار۔ کراچی میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر بے قابو، شہر قائد میں مزید 13 افراد جان سے گئے، ضلع شرقی میں 11، ضلع وسطی میں 2 اموات ہوئی۔ شہر قائد میں 1293 افراد میں وائرس کی تشخیص، شرح 14% ریکارڈ۔ عباسی شہید اسپتال کے تمام وینٹیلیٹرز مریضوں سے بھر گئے، اسپتال کا 80% عملہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ صدر عباسی شہید اسپتال ڈاکٹر فیصل جاوید کا حکومت سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ، کہتے ہیں ماسک اور گلوز بھی خود اپنے پیسوں سے خرید رہے ہیں، اسپتال عملہ کم ہے، وینٹیلیٹرز کو چلانے والا ٹیکنیشین بھی کم ہے۔ کراچی میں ویکسینیشن سینٹرز پر ایسٹرازینیکا اور سائنوویک کی قلت ختم نہ ہوئی، دوسری ڈوز لگوانے کے لیے آنے والوں کو آج پھر مایوسی، شہری بغیر ویکسینیشن کروائے واپس لوٹنے پر مجبور۔ ایکسپو سینٹر میں ویکسینیشن سینٹر کی انچارج ڈاکٹر انیلا قریشی کا کہنا ہے، وفاق کی جانب سے ایسٹرازینیکا اور سائنوویک ویکسین فراہم نہیں کی جا رہی۔ دوسری جانب وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل نے نیشنل اسٹیڈیم میں ڈرائیو تھرو کووڈ ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا، ویکسین لگانے کے لیے 8 بوتھ قائم۔ بلدیہ عظمیٰ کے ملازمین ہوشیار، اب بھی ویکسین نہ لگوائی تو پریشانی ہو سکتی ہے، تنخواہیں لینی ہیں تو ویکسینیشن کروانا ہوگی۔ بلدیہ عظمیٰ نے ملازمین کو کورونا ویکسین لگوانے کے لیے 31 اگست کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کورونا وائرس کے باعث سندھ ہائی کورٹ میں غیر ضروری سائلین کا داخلہ بند، وکلاء کے علاوہ انتہائی ضروری سائل کو کمرے عدالت تک جانے کی اجازت۔ ادھر ہوائی اڈوں پر کورونا PCR ریپڈ ٹیسٹ کے لیے لیبارٹریز نے سہولیات کا آغاز کر دیا۔ کراچی پہنچنے والے 9 مسافروں میں کورونا وائرس کی تشخیص، قرنطینہ کر دیا گیا۔ سندھ سرکار نے کراچی کی متروکہ ملکیتیں وفاق کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ 1965 اور 71 کی متروکہ ملکیتوں پر صرف سندھی عوام کا حق ہے۔
وزیر جامعات و ماحولیات محمد اسماعیل راہو کہتے ہیں MQM اور پاکستان تحریک انصاف سندھ کے خلاف سازشیں بند کر دیں، سازشی ٹولے کی سندھ کے خلاف تمام سازشیں ناکام بنا دیں گے۔ حکومت نے 3 سالوں میں سندھ کو ایک اینٹ تک نہیں، جھوٹی وفاقی حکومت کی کمیٹیاں بھی جھوٹی ہیں۔ سندھ میں محکمہ تعلیم کے نئے وزیر سید سردار علی شاہ کے لیے محکمہ تعلیم چلانا چیلنج بن گیا۔ محکمہ اسکول تعلیم کا سیکرٹری احمد بخش امریکہ میں سیر سپاٹے کرنے لگا۔ 142 اسامیاں خالی، محکمے کی 330 اسامیوں پر صرف 188 افسران اور دیگر ملازمین کام کرنے پر مجبور۔ محکمے میں انتظامیہ سربراہان کا تو فقدان ہے لیکن نائب قاصد بھی دستیاب نہیں۔ محکمہ اسکول تعلیم نے وزیر تعلیم کو آگاہ کر دیا۔ 7 روز میں معافی مانگے یا 1 ارب روپے ہرجانہ ادا کریں۔ نازیہ حسن کے بھائی اور سابق شوہر میں الزامات کے بعد قانونی جنگ چھڑ گئی۔ مرزا اشتیاق بیگ نے زہیب حسن کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ 7 روز میں الزامات پر معافی مانگنے کا مطالبہ۔ لیگل نوٹس میں کہا نازیہ حسن طویل عرصے سے کینسر کا شکار رہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کہیں زہر کی نشاندہی نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے اداکار عمر شریف کی تیسری اہلیہ زرین غزل کو اپارٹمنٹ بیچنے سے روک دیا۔ عدالت نے عبوری حکم نامے میں غیر معینہ مدت توسیع کر دی۔ عمر شریف نے بینک سے قرضہ لے کر عسکری 4 میں اپارٹمنٹ خریدا۔ تیسری بیوی نے دسمبر 2020 میں اپارٹمنٹ اپنے نام کر لیا۔ خدشہ ہے کہ زرین غزل اپارٹمنٹ فروخت کرنا چاہتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا چیئرمین پیمرا کے اختیارات سے متعلق بڑا فیصلہ۔ عدالت نے چیئرمین پیمرا کے اختیارات کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ پیمرا رولز سیکشن 13 کے تحت چیئرمین پیمرا ٹی وی لائسنس معطل نہیں کر سکتے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ سندھ بیوروکریسی سے متعلق بڑا فیصلہ جاری۔ سندھ ہائی کورٹ سیکریٹریٹ اور ریونیو افسران کے انضمام سے متعلق رولز کالعدم قرار دیتے ہوئے سندھ حکومت کو بیوروکریسی سے متعلق نئے رولز بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ساری محنت اور کوشش ایک جھٹکے میں سمندر برد۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز کو نکالنے میں پھر کامیابی نہ ملی۔ ٹیک بورڈ سے لگایا گیا رسہ ٹوٹنے سے ریسکیو آپریشن ایک بار پھر تعطل کا شکار۔ 22 اور 23 اگست کو جہاز کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ادھر وفاقی حکومت نے بحری جہاز کو نکالنے میں ناکامی پر سیلویج کمپنی کے خلاف انکوائری کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بحری امور محمود مولوی کا کہنا ہے جہاز کو نکالنے کا کام باصلاحیت کمپنی کو دیا جائے گا۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں گاڑیوں پر ٹیکس ریلیف ملنے پر جولائی 2021 میں فروخت میں ریکارڈ اضافہ۔ گزشتہ سال جولائی کے مقابلے جولائی 2021 میں گاڑیوں کی فروخت 13,259 اضافی یونٹس فروخت ہوئے۔ پاک سوزوکی فروخت 204%، ٹریکٹر کی فروخت 20% بڑھی۔ جولائی 2021 میں موٹر سائیکلوں کی فروخت میں 11% کمی ریکارڈ کی گئی۔ بینکنگ سسٹم کو رقم کی کمی پر اسٹیٹ بینک کا فوری ایکشن۔ اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے بینکس کو 7 روز کے لیے 2,250 ارب روپے فراہم کر دیے۔ منی مارکیٹ کو فراہمی سالانہ 7.09% شرح سود پر کی گئی۔ منی مارکیٹ سسٹم سے 2,324 ارب روپے کی طلب کی گئی۔ کنزیومر پروٹیکشن سیل ایک بار پھر متحرک کھانے پینے کی اشیاء کی پیکنگ پر تاریخ میعاد نہ لکھنے پر عدالت سے رجوع کر دیا۔ بیکری اور مارٹ کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ اشیاء پر تاریخ میعاد نہ لکھنے پر بیکری اور مارٹ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں وکلاء برادری کا سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک تقرری پر احتجاج۔ وکلاء کی بڑی تعداد نے عدالت کے احاطے میں بینرز اٹھا کر نعرے بازی کی۔ کہتے ہیں ایسے فیصلوں سے عدلیہ کی آئینی اور خود مختاری پر سمجھوتا ہوگا۔ عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے تو ایسے فیصلوں پر احتیاط کرنا ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کی بیرون ملک روانگی کو ٹرائل کورٹ کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ اگر ٹرائل کورٹ اجازت دے تو شرجیل میمن 1 ماہ کے لیے بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ 10 لاکھ روپے ضمانت بھی دینا ہوگی۔ عدالت کا حکم۔ شرجیل میمن کے خلاف 2 ریفرنس زیر سماعت ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے بیرون ملک جانے کی اجازت کی مخالفت کر دی۔
مشیر زراعت منظور وسان کا زراعت سیکریٹریٹ میں ڈیرا، سیکریٹری زراعت عبدالرحیم سونگرو کے دفتر سے کام کا آغاز کر دیا۔ سیکریٹری زراعت کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب محکمہ نوجوان امور کے معاون خاص فارس ڈیرو کا سندھ سیکریٹریٹ میں سرکاری دفاتر پر قبضہ، اپنے نام کی تختی بھی لگوا لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ معاون خاص پر برہم سرزنش بھی کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر دفتر کو خالی کروا لیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی پروفیسر فرحت مرزا کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت اور فاتح خوانی کی، حادثے سے متعلق معلومات حاصل کی۔ کہا پروفیسر فرحت مرزا اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے، خدمات فراموش نہیں کر سکتے۔ محمد علی سوسائٹی میں آتش زدگی کے باعث پروفیسر سمیت گھر کے 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ابلتے گٹر، سڑکیں، کھنڈرات، سیوریج نظام تباہ۔ سمن آباد کا علاقہ گندے پانی کی جوہر کا منظر پیش کرنے لگے۔ مرکزی شاہراہ گندے پانی میں ڈوب گئی۔ عزاداروں اور علاقہ مکینوں کو شدید پریشان کا سامنا۔ ناکارہ سیوریج سسٹم کے باعث علاقہ مچھروں مکھیوں کی آماج گاہ بن گیا۔ تعفن اور بیماریوں نے شہریوں کا جینا مشکل کر دیا۔ میونسپل کمشنر ضلع وسطی اور چیئرمین پولیس کمیٹی کا محرم الحرام کے حوالے سے امام بارگاہوں کے اعتراف کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میونسپل کمشنر کی مجالس کے دوران صفائی ستھرائی کے انتظامات کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ ادھر محرم الحرام کے دوران مختلف علاقوں میں صفائی، جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ اور دیگر انتظامات پر کام جاری۔ افسران اور ملازمین اپنی حاضری کو یقینی بنا کر رپورٹ پیش کریں۔ ڈپٹی کمشنر ضلع غربی شہریار میمن کی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ اور دعوت اسلامی کے فلاحی ادارے FGRF اور بلدیہ وسطی کے مابین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شجرکاری کے فروغ کا معاہدہ طے پا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہا سلیم کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ شجرکاری کا تجربہ کامیاب رہا۔ ڈائریکٹر FGRF شاہ رخ اتاری کا کہنا ہے کہ صرف کراچی ہی نہیں، ملک بھر میں 2 ملین پودے لگائیں گے۔